پچھلے 2 کلاسوں میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ بھئی ہم میں سے ہر شخص لکھاری ہے، یعنی کہ رائٹر ہے. اب رائٹرز کے لیے رائٹرز والا رویہ اپنانا ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ مواد کہاں سے ملے گا ہمیں، اور پھر اس کو محفوظ کیسے کریں گے، پھر اس کو لکھیں گے کیسے. اور ہم پہنچ گئے تھے مضمون کی ابتدا تک کہ مضمون کا ابتدائیہ ہم نے سیکھ لیا تھا. آج مضمون کے باقی جو 2 حصے ہیں وہ ہے وسطانیہ اور اختتامیہ. مضمون کے یہی 3 حصے ہوتے ہیں. اس کو انگلش میں آپ کنکلوژن، مین باڈی، انٹروڈکشن آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن، مین باڈی اور کنکلوژن. اب اس میں آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ وسطانیہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے. مضمون نگاری کا مضمون لکھنے کے لیے جو وسط درمیان کا حصہ ہے وہ کیسے ہوگا. تو اس میں کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کے الفاظ جتنے خوبصورت ہوں گے، یعنی عمدہ الفاظ ہونے چاہیے، خوبصورت الفاظ، ٹھیک، اور جملے، اس کی ترتیب یہ آپ کی زبردست ہونی چاہیے. خوبصورت الفاظ کو خوبصورت جملوں میں کنورٹ کر کے صحیح ترتیب دینا تاکہ ایک بامعنی پیراگراف وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے، لفظ ہوتے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا لفظ پھر الفاظ مجموعہ بنتا ہے، پھر الفاظ جملہ بناتے ہیں، جملہ پیراگراف بناتے ہیں، 3-4 پیراگراف مل کر پھر مضمون بناتے ہیں. تو آپ کے پاس الفاظ کا اگر خزانہ ہے جو ہم نے آپ کو اسکیننگ چارٹ دی تھی، ہے نا سب کے پاس، یہ آپ کے پاس تقریباً برابر ہونا چاہیے. ٹھیک، اور اس میں آپ نے مطالعے کے دوران چیزیں لکھنی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، ساری چیزوں کی وضاحت کا ایک پورا لیکچر اس پہ رکھتے ہیں. ابھی ترتیب ہم نے کیا بتائی تھی کہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، خاکہ سازی کرنا. خاکہ سازی جب آپ نے کر لی، یعنی کہ خاکہ سازی کس کو بولتے ہیں، مضمون لکھتے وقت آپ کے ذہن میں مضمون سے متعلق جتنی دور یا قریب کی چیزیں آ رہی وہ سب آپ نوٹ ڈاؤن کریں، صرف اس کا عنوان لکھیں کہ یہ ہے. پھر اس کو آپ کیا کریں، ترتیب سے لکھنا شروع کر دیں. ابتدائیہ تو آپ کو میں نے بتا دی مختلف قسمیں ہیں، اس کی ڈرامائی انداز ہے، حکایتی ہے، لطیفے کا انداز ہے، اور آیات سے شروع کرنا ہے، شعر سے شروع کرنا ہے، مفاجاتی ہے، آبیتی ہے، مکالمے کے انداز ہے. یہ سارے کیا ہے، انداز ہے. یہ جو کچھ کالمز آپ لوگوں نے دکھائے اس میں آبیتی کا انداز، یعنی وہ اپنے بارے میں جو ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پچھلے ہفتے میرے ساتھ یہ ہوا یا فلانا میرے پاس آیا، تو یہ آبیتی کا انداز ہے. ٹھیک، تو یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی. اب اس ترتیب کو کیسے آپ نے لکھنا ہے، اس میں آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو ربط دینا ہے. جو عنوانات آپ لکھیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تسلسل دینا ہے. اب تسلسل کے لیے آپ نے جب نئے پیراگراف آپ شروع کرو گے تو انگلش میں بھی کچھ الفاظ ہیں، عربی میں بھی ہیں، اور اردو کے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو میں آپ کو عربی کے بھی بتا دیتا ہوں، انگلش کے بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ ہمارے جو کورس ہے انگلش، عربی، اردو، تینوں کو ہم نے کہا تھا کہ تینوں کی مضمون نگاری آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے. تو پہلے آپ انگلش کا دیکھیں کہ انگلش میں جب آپ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں منتقل ہوں گے تو آپ نے کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھے آپ میں سے کوئی اس کو جس کی انگلش اچھی ہو. In the spirit of these, In spite of these, in spite of this, yet again, ٹھیک ہے. ایک دوسرا ہے، میں اوپر لکھ کے دوں تاکہ آپ کو ہاؤ ایور، however, اور سیکنڈلی، یہ آپ کے جملوں میں ربط قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے،
رابطہ تسلسل in contrast to this the exception to this rule is meanwhile in other part of the battlefield نظر آ رہا ہے؟ یہ کچھ طریقے ہیں کہ ایک اس سے آپ کو کیسے آپ نے دوسرے پیراگراف میں منتقل ہونا ہے، اس کے چند طریقے آپ کے سامنے لکھ دیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا انگلش کا. اور ابھی عربی کے میں کچھ لکھ لیتا ہوں. عربی میں اگر آپ نے قرآن پہ غور کیا اور قرآن پڑھتے وقت تو آپ کو یہ الفاظ زیادہ ملیں گے. کما تعرفون. اچھا، لأجل هذا لأنه واعلم ألم ترى یہ عربی کے الفاظ ہے جو آپ کو تسلسل اور اس کے لیے کام دیں گے کہ جب آپ ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف میں جائیں گے تو یہ الفاظ اس کا سہارا آپ لیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے آپ جب تک لکھیے پھر آگے چلتے ہیں. جب آپ کے پیراگراف میں تسلسل ہوگا تبھی وہ قاری جو پڑھنے والا ہے اس کو وہ اپیل کرے گا، یعنی وہ اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ مزید اس کو پڑھتا جائے گا. لیکن آپ کا ایک پیراگراف ایران کی بات ہے، دوسرے میں توران کی بات ہے، تیسرے میں عراق کی بات ہے، تو یہ وہ قاری پریشان ہو جائے گا، یار کس موضوع پر یہ مضمون لکھا کہ یہ کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ نے اپنے پیراگراف میں ایک تسلسل قائم رکھنا ہے. تسلسل کے لیے عربی اردو کے تو آپ کو آتا ہے یہی الفاظ ہے، جیسے کہ بھائی اس لیے، اس وجہ سے، اسی طرح، یہ الفاظ ہیں نا. تو یہ ہے. اور آپ اپنا جو وسطانیہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ اصل میں مرکزی خیال آپ کا پورا اس میں ہوتا ہے. ابتدائیہ ہو گیا، کنکلوژن میں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. درمیان میں 2-3 پیراگراف جو ہے اس میں آپ نے اپنا پورا مرکزی خیال اپنے مضمون کا بیان کرنا ہے کہ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کا مضمون ہے کس حوالے سے. تو آپ پھر اپنے وسطانیہ میں اپنے موضوع کے اعتبار سے چیزیں لائیں گے. فرض کر لیں اگر آپ کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کسی نے دیکھی نہیں ہے تو اس میں آپ اس کی شکل و صورت کی بھی آپ وضاحت کریں گے کہ اس کی یہ شکل ہے، ایسے قد و قامت کی بھی آپ نے کیا کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے. اگر اس کے کوئی تاریخی پس منظر ہے تو آپ نے پھر اس کو بھی لکھنا ہے. اگر اس کا کوئی محل وقوع ہے، ٹھیک ہے، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس کا کوئی محل وقوع ہے تو آپ نے وہی بیان کرنا ہے کہ فلانا جگہ سے مشرق کی طرف اتنا جانا ہے یا مغرب کی طرف اتنا جانا ہے اور خط استوا سے فلانا فلانا اس طرح. اور اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس کی خدمات ہے، ٹھیک، تو خدمات بھی لکھنے ہیں اس کے. اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ اس کے کوئی نقصانات ہیں اس چیز کے تو آپ نقصانات لکھیں. اگر اس کے کچھ فوائد ہیں تو اس کے فوائد لکھنے ہیں آپ نے. اگر آپ کے مضمون میں وہ کچھ مشکلات ہے اس موضوع کے حوالے سے تو وہ مشکلات لکھنی ہے آپ نے. اگر اس میں کوئی آپ بتاتے ہیں کہ یار یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی، فرض کر لے بجلی کا کام ہے، اس پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس پہ جو احتیاطی آئے گی وہ آپ کا ایک پیراگراف بن سکتی ہے. اچھا، اس میں اگر کوئی مستقبل میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار مستقبل میں اگر یہ کام ہو جائے
تو زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. یعنی مستقبل کے خطرات. اچھا، اس میں آپ کوئی حل پیش کرنا چاہ سکتے ہیں کہ بھائی تعلیم کے مسائل پہ آپ مضمون لکھ رہے ہیں، تو ایک تو آپ نے مسائل بیان کر دیے، تو تھوڑا سا اس کا حل بیان کر دیں. یا اگر آپ حل پہلے صرف مسائل گنوائیں اور کہے کہ میں اپنے اگلے مضمون میں اگلے کالم میں اس کا حل پیش کروں گا. جیسے جاوید چودھری نے لکھا ہے کافی کالم، جیسے کہ یہ مسائل ہے پاکستان، سارے مسائل لکھے ہیں. پھر اس کا حل تعلیم حل نمبر 2، پھر فلانا کرپشن حل، پہلے یہی بیان کیا پھر اس کا حل بیان کیا. تو آپ بھی اس طرح کر سکتے. تو غرض جو آپ کا موضوع ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا وسطانیہ 3 سے 4 پیراگراف میں لکھنا ہے. وسطانیہ سمجھ میں آ گیا آپ کو، مین باڈی جس کو بولتے ہیں. اب آپ نے ایک تو عمدہ الفاظ اور صحیح الفاظ کا استعمال کرنا ہے. جی ہاں، کیونکہ مضمون کی جو خوبصورتی ہے وہ اس میں کہ مختصر ہو اور جامع. مختصر مینز وہ زیادہ سے زیادہ 1200، بہت زیادہ کھینچ جائے تو 1500 الفاظ، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اخبارات میں جگہ بھی نہیں ہے. تو وہ زیادہ، چاہے آن لائن بھی آپ لکھ رہے ہیں، اب فیس بک پہ ذرا سی اپنی تحریر کو کھینچ لے تو لوگ نہیں پڑھے. اس کو قسطوار کر سکتے، کس نمبر 1، کس نمبر 2، کس نمبر 3. یہ نہیں کہ آپ شروع ہو جائے اور 20-25 صفحے ایک ہی دن میں لکھ کر لوگوں کو کہہ کے پڑھے. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی میں نے آپ کو بتایا، ایک گنڈیری والے سے ہمارے کزن گنڈیری خریدنے گئے، تو گنڈیری کو بڑا بڑا کاٹ رہا تھا نا، اس سے چھوٹا چھوٹا کاٹا جاتا، وہ بڑا بڑا کاٹ رہا تھا. ہمارے کزن نے اسے کہا یار تھوڑا چھوٹا کاٹ، اس کو منہ میں کیسے ہم اس کو چک لگائیں گے. اس نے کہا غلط ہے، جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا ہے تو نہیں خریدو. اب یہ گنڈیری والے کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، حالانکہ اس کا گاہک اس کو بولتے خریدنا ہے خریدو، نہیں خریدنا ہے نہیں خریدو. تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے کہ بھائی آپ کے 20-25 صفحات کوئی پڑھے، اتنا ٹائم. آج کل شارٹ کٹ آ رہے ہر چیز میں. دیکھو کرکٹ میں بھی پہلے 50 ٹیسٹ میچ، پھر 50 اوور، پھر کرتے کرتے 20، ابھی کہہ رہے سپر 10 آ جائے، 10 اوور تک پہنچ جائے کسا. تو ہر چیز میں شارٹ کٹس آ رہے ہیں، اور شارٹ کٹس مفتی بھی نکلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، پہلے کتنے سال پڑھتے تھے، پھر اس کو مفتی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. پھر کہ ہمارا دور آ گیا، 2 سال میں فارغ ہونے لگے، 3 سال میں، ابھی 1 سال میں، ابھی تو 6 مہینے میں آن لائن مفتی بھی بننے لگے. بھائی آن لائن مفتی کورس زبردست. تو ہر چیز شارٹ کٹ ہو رہی ہے، تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. تو آپ نے بھی زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینی ہے. زمانے کے حساب سے بس 1500 زیادہ سے زیادہ آخریات، آئیڈیل 10,000 اور 1200 الفاظ. اچھا، پھر اس میں آپ نے لغت اور محاورات، یعنی ایک تو ڈکشنری کے حساب سے آپ کا جو ورڈ ہو وہ ٹھیک، اور محاورہ بھی آپ اگر اس میں یوز کر رہے وسطانیہ میں وہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارے ہاں محاورات تو ہم استعمال کرتے ہیں، ضرب الامثال بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ برمحل استعمال نہیں ہوتی، اس کی وہ جگہ نہیں ہوتی. یا ہم اس کا کیا کرتے ہیں، اردو کا پشتو میں ترجمہ کر دیتے، پشتو کا اردو میں ترجمہ کر دیتے. جیسے ابھی نماز پڑھنا اور نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے اس میں. اسی طرح سلام ڈالنا اور سلام کرنا، پشتو میں سلام واچ ہوگی، یعنی کہ سلام ڈالا. اگر آپ اس کو اردو میں ترجمہ کرو گے تو سلام ڈالنا ہوگا، سلام ڈالنا نہیں ہوتا، سلام کرنا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے، پشتو سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، یا براوی سے اردو میں کر دیتے، اور ہم سمجھتے ہم نے ایسا مضمون لکھا، لیکن جنگ والے چھاپ نہیں رہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نے سارا پشتو میں لکھا ہے. جیسے وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی پشتو میں ایک محاورہ ہے، اس سے اچھا سسپن ہے، یعنی کہ یہ کہ یار جہاں آپ کا بس نہ چلے اور آپ بحث نہیں کر سکے کسی کے ساتھ، تو وہاں یہ محاورہ ہے، اس سے اچھا سسپن ہے. اب کس کے ساتھ، ہم کس سے گلہ کریں، یہ اس کا مطلب میننگ ہوتی. اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں، ابھی کس کے ساتھ سفید کریں، ہاں اب اس کو کیا سمجھ آئے گا، اب کس کے ساتھ سفید کریں. روڈ کے گلے پہ کھڑے ہیں، ہاں روڈ کے گلے پہ، پشتو میں سڑک پکاڑا والا ہے، مطلب روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہوں. اب اس کو اگر آپ پشتو کا اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، روڈ کے گلے پہ کھڑا ہوں، اور روڈ کا گلا کدھر کون کھڑا ہو. تو اس کا بھی برمحل صحیح استعمال ہونا ہے. تیسری یا چوتھی چیز جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے املا.
آپ کے اس میں املا کا بھی بہت ہی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ قاعدے کے لحاظ سے آپ کی املا درست ہونی چاہیے. اگر آپ کی املا ڈکٹیشن جس کو بولتے ہیں اردو میں بھی انگلش میں بھی عربی میں بھی جس لینگویج میں آپ مضمون لکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹ ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ کا لفظ آپ کو کسی لفظ میں شک ہے تو آپ نے لازمی ڈکشنری کھول کے وہ لفظ چیک کر کے وہ لکھنے ہیں, چاہے اردو ڈکشنری کھولے, چاہے عربی ڈکشنری کھولے, چاہے انگلش ڈکشنری. اپنے سے اس میں نہیں لکھے, کیونکہ اگر آپ زبان کے لحاظ سے کوئی تقریر کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لفظ ادا کرنا آپ کو آ گیا بس کافی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریٹرن میں جب آپ اس کو لائیں گے تو اس کو ایگزیکٹ ٹھیک لکھنا بھی لازمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا ٹھیک ایگزیکٹ لکھنا بھی لازمی ہے. اب جیسے کہ ایک ساتھی کے مضمون کو میں نے چیک کیا تو ممالک, ٹھیک ہے, یہ اس طرح صحیح معنوں میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو پتہ نہیں کیسے لکھا تھا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اب یہ املا کی غلطی, اب اس کا خیال رکھنا چاہیے. الفاظ سے لکھے ہونے چاہیے. ہاں, املا جس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اب اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ املا اکثر ہم میں سے املا کمزور ہوتی ہے ہماری. اس کے لیے کہ آپ ایک کتاب لیں, اس کتاب کو پڑھیں, روزانہ اس کتاب کا کم از کم 2 پیج 3 پیج یا 1 پیج آخری درجہ وہ کسی کو بولے کہ اس کا آپ سے املا لے وہ, ٹھیک ہے. اور کتاب بھی کوئی اچھی ادبی والی اردو والی کتاب لے یا انگلش کی, جو لینگویج. یہ ہمارا جو کورس ہے تینوں لینگویجز پہ اس کے اصول لاگو ہوں گے, ٹھیک ہے. اصول تینوں پہ لاگو ہوں گے, ڈکٹیشن تینوں لینگویجز میں ہے. تو اس سے پھر آپ وہ جو آپ کو بولے مثلاً فرض کر لیے وہ آپ کہے کہ بھائی لکھو, پر اس نے میری پرچھائی دیکھی, اب آپ نے لکھ دیا پورا پیراگراف, پھر اس کو چیک کرائے, ٹھیک ہے, کہ وہ آپ سے لے کر وہ اس کو خود بھی آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیک کرا رہے ہو آپ کو غلط وہ بتا دے کہ اس طرح نہیں اس طرح, اور وہ جو بتائے وہ بھی غلط ہے. جیسے ایک ٹیچر نے بچے نے لکھا تھا باورچی خانہ, ٹھیک ہے, باورچی خانہ لکھا تھا. اب ٹیچر نے اس کو کراس کر دیا, اس کو باورچی خانہ کر دیا اور کہا کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. اب بچے کا مستقبل تو بگاڑ دیا نا, باورچی خانوں کو باورچی خانہ کر دیا. تو ایسا نہ ہو آپ جس سے چیک کرا رہے ہو وہ آپ کے صحیح لفظ غلط کاٹ کے اس کو غلط کر دے. تو جس سے آپ چیک کرا رہے ہیں اس کو خود بھی کچھ آنا چاہیے. اگر کوئی اور آپ کو نہیں مل رہا, آپ کو ابھی کس کو ہم ڈھونڈے, کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ہمارے مضمون چیک کرے وہ کرے, تو اس کا آسان حل یہ کہ آپ خود پھر اگر ایک صفحہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, صفحہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو لکھیں, کوئی اور نہ کرے, آپ خود سے لکھیں, ٹھیک ہے. پھر خود سے دوبارہ کتاب کھول کے دوبارہ اس کو چیک کریں کہ آپ نے کون سا ورڈ صحیح لکھا ہے کون سا غلط ہے. آئیڈیل صورت تو یہ کہ کوئی آپ سے املا لے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو یہ دوسری صورت ہے, لیکن املا لینے کا کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو. البتہ چیک کرنا, آپ اس کو بولے ٹھیک ہے آپ صرف املا مجھ سے لے, چیک میں خود کروں گا, یعنی کہ کتاب کھول کے پھر میں اپنی غلطیاں خود نکالوں گا کہ کس کس ورڈ میں نے کیا کیا غلطی کی ہے, ٹھیک. اچھا, وسطانیہ میں آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے, جدید اصطلاحات. کس کا خیال رکھنا ہے؟ جدید اصطلاحات کا, یعنی کہ آج کل اصطلاح جو چل رہی ہے وہی یوز کرنی ہے. آپ اصطلاح سمجھتے ہیں؟ نہیں, اصلاح میں اصطلاحات, ٹرمز. اب ہر چیز کی الگ اصطلاح ہوتی ہے, جیسے کہ اے سی اور ڈی سی, اس کے کیا میننگ ہے؟ اے سی اور ڈی سی, اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر, ٹھیک ہے. ہاں, اب یہ ایک اصطلاح میں کیا ہے, اے سی اور ڈی سی کمشنر کے تھرو پہ استعمال ہوتا ہے, دوسرا کرنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو وہ الیکٹریکل کی اصطلاح وہ ہے اور یہاں یہ ہے. اب جیسے تبلیغی حضرات کی کچھ اصطلاح ہے, میرا تقاضا ہے, اور اکرام مسلم ہو گیا, نصرت ہو گیا. اب بولے یار لوگوں کو, اگر عام بندے کا جس کو تبلیغ کا کچھ بھی پتہ نہ ہو اس کو بولے میں نصرت پہ جا رہا ہوں, تو نصرت کیا ہے؟ اب وہ ایک اصطلاح ہے تبلیغ والوں میں کہ کوئی جماعت گئی ہو تو آپ ان سے ملنے جا رہے تو یہ کیا ہے؟ نصرت ہے.
اچھا برکت جمع کرے. برکت کا کیا مطلب ہے یار؟ پیسے نکال کے جمع کرے، کچھ لینے ہیں. 2 گھنٹے کی تعلیم، گشت، آداب ایون کی اصطلاح ہے. تو ہر ایک مخصوص جگہ کی ایک مخصوص اصطلاح ہوتی ہے، مخصوص گروپ اس کو جس طرح بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اصطلاح. تو جدید اصطلاحات کہ فرض کر لے اس کی مثال، اگر آپ نے اپنے مضمون میں لکھ دیا سرحد، تو یہ ٹھیک ہے؟ خیبر پختونخوا نہیں ٹھیک. آج اس کا صحیح اصطلاح کیا ہے؟ جدید اصطلاح میں اس کا نام چینج ہو گیا. آپ یہ نہیں کہیں گے پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور ایک صوبہ سرحد، نہیں، صوبہ KPK خیبر پختونخوا. تو جدید اصطلاح آپ نے یوز کرنی ہے. آپ نے پرانی اصطلاح کہ آپ کے ذہن میں سرحد چل رہا ہے، تو نہیں، سرحد نہیں، وہ چینج ہو گیا، وہ KPK بن گیا، خیبر پختونخوا. نئے الفاظ استعمال کریں. نئے الفاظ الگ چیز ہو جائے گی، نئے الفاظ الگ چیز ہو جائے گی. نئے الفاظ تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو زیادہ یوز نہیں ہوتے وہ الفاظ. اصطلاح ایک الگ چیز ہے. اصطلاح جس کو ایک گروپ آف پیپلز اس کو بولنا شروع کر دے اپنے مخصوص ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز میں، اپنے مخصوص ایریا میں، ٹھیک ہے، تو وہ اصطلاحات سے آپ کی واقفیت لازمی ہے. مثلا ABC، اب یہ ایک اصطلاح ہے. آپ کے اخبار دکھائیں یہ اخبار، مین پیج نہیں، مین پیج آئیے، نہیں اس پہ نہیں لکھا. یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھے ہیں ABC سرٹیفائیڈ، نظر آ رہے یار؟ مین پیج پہ ہوتا ہے. اب یہ ABC سرٹیفائیڈ یہ اخبار والوں کی اصطلاح ہے. سمجھ میں آ گئی کہ یہاں سے ان کو رجسٹریشن مل چکی ہے. اگر ABC یہاں ABC سرٹیفائیڈ کا کچھ اور میننگ ہے، بچوں کے یہاں ABC کچھ اور میننگ ہے. اچھا کوچ والوں کے پاس جو اس کے بولے ABC، وہ بولے گا عبدالباقی کوچ، ٹھیک ہے. تو جہاں جس طرح کے لوگ ہوں گے اس کی اصطلاح اسی طرح ہوگی. یہ اخبار بھی پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کہتے ہیں اسے اخبار کے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد آپ کے اس میں قواعد، ایک تو املا ہے نا، وہ الگ چیز، ایک ہے قاعدہ. جس لینگویج کا جو قاعدہ ہے اس کو اسی طرح یوز کرنا ہے. مثلا اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو انگلش کے کیا قواعد ہے؟ ٹینسز ہے، پارٹس آف اسپیچ ہے، کس کو کیسے یوز کرنا ہے. اردو میں اس کے الگ ہے. اردو میں عام طور پہ فعل لاسٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور انگلش میں مڈل میں آتا ہے. سمجھ؟ تو یہ آپ کو قواعد پتہ ہونی چاہیے کہ کس زبان کے کون سے قاعدے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کو اس کے قاعدے نہیں آتے، اسی طرح جمع واحد کا قاعدہ ہوتا ہے، تذکیر ہوتا ہے، تانیث کس کو مذکر یوز کرنا ہے، کس کو مؤنث یوز کرنا ہے. یہ قواعد بھی آپ کو آنے چاہیے اور آپ کے وسطانیہ میں یہ ہونے چاہیے. اچھا، ایک اور آپ کے اس میں یہ ہے کہ آسان جملے ہو، ٹھیک ہے. بہت زیادہ مشکل الفاظ اور مشکل جملے لکھنا یہ ٹھیک نہیں، یہ بوجھل بنا دیتے ہیں آپ کے مضمون کو. آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں مشکل سے مشکل ویکیبلری لکھوں تاکہ لوگوں پہ میں اپنا روب جھاڑوں. نہیں، وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا. پہلے زمانے میں اتنا مشکل سے مشکل لوگ اردو لکھتے تھے. آپ غبار خاطر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے. یہ ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، لیکن اس وقت کی اردو ہے، علمی اردو ہے. آج کل ہم سمجھنے سے قاصر ہے. تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ الفاظ مشکل، لیکن آج کل جتنا سادہ آسان لکھ سکتے ہیں آپ، یوں اتنا آسان لکھیں کہ ایک پکوڑے والا بھی اس کو پڑھنا چاہے تو اس کو بھی آپ کا مضمون سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہمارے ایک دوست CSS کی تیاری کر رہے تھے تو لاہور چلے گئے. لاہور جب تیاری کر، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ایسے لکھ کر دکھائے. اس نے جو ایسے لکھ کر دکھایا اس نے ایسے پکڑ کے پاڑ کے منہ پہ پھینک دیا. یہ کیا لکھا ہے تم؟ بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ تو مطلب کوئٹہ میں تو میں بہت ماشاءاللہ ٹیچر ہوں انگلش کا، اور کتنے سال سے اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور آپ نے یہاں میری اتنی بے عزتی کر دی.
اس نے کہا آپ نے اتنے مشکل ویکیبلری یوز کی ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں ڈکشنری کھولنی پڑے گی, یہ کون سمجھے گا؟ کہ آپ بالکل ایزی آسان الفاظ میں لکھیں تاکہ سمجھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ جائے, مشکل الفاظ نہیں لکھیں, ٹھیک ہے, آسان الفاظ و آسان جملے. اچھا اس میں ایک کام سے آپ بچے مبالغہ آرائی. مبالغہ آرائی سمجھتے بڑا چڑھا کے چیز کو پیش کرنا, وہ چیز اتنی ہے ہی نہیں, اس کو آپ بہت زیادہ مبالغہ کر رہے. جیسے کہ ایک مضمون میں چیک کر رہا تھا تو اس نے لکھا تھا کہ ہمارے مدرسے کا سب سے بڑا اجتماع ہوا. اس میں نے اسے کہا یہ سب سے بڑا اجتماع تو نہیں تھا, کچھ لوگ آئے تھے, اب آپ اس کو سب سے بڑا اجتماع کہہ رہے ہیں تو غلط بات ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بڑا چڑھا کے ایک چیز کو پیش نہیں کرنا, مطلب ایک چیز کی جتنی وقت ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیں. آپ مطلب پھر نہیں اڑتا, اس کے مریدین اس کو اڑا دیتے یار کہ بھائی ہمارا پیر ایسا ہے ایسا ہے اور ویسے ہے اور ویسے ہے. پیر صاحب سے ایک لطیفہ یاد ہے, وہ ایک پیر صاحب تھے تو اس کے پاس ایک مرید ہے, کہا کہ حضرت میں نے رات خواب دیکھا. اچھا کیا خواب دیکھے ہیں؟ بولتے حضرت خواب یہ دیکھا ہے کہ میری انگلیاں پاخانے میں ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں. پیر صاحب نے کہا دیکھو کیا زبردست, نظر آ گیا کہ میں کتنا پہنچا ہوا ہوں اور تم پاخانے اور گن میں پڑے ہوئے ہو. اسے حضرت آپ سنیں میں آگے بتا رہا ہوں. میں کہا آگے کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہو. یعنی کہ یہ کہ پیر صاحب کے پاس جو معلومات تھی دین کی وہ دے رہا تھا مرید کو. وہ مرید بیچارہ تھی بے خاطر نہیں تھی, یعنی دل سے نہیں تھا, لیکن ہدیہ وغیرہ دے رہا تھا پیر صاحب کو دل نہ چاہتے ہوئے بھی. تو وہ اس کی انگلیاں چاٹ رہے اور وہ اس کی انگلیاں چاٹ رہے. اچھا ٹھیک, تقریر کے انداز سے پرہیز کرنا ہے. تقریر کا انداز الگ ہوتا ہے اور تحریر کا انداز الگ ہوتا ہے. تقریر کا الگ انداز ہوتا ہے, اس میں جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. ہاں وہ رائٹنگ میں شو کیسے کرتے ہیں کہ مطلب یہ تقریر کا انداز ہے؟ اسی انداز کو آپ لکھو گے تو رائٹنگ میں شو ہو جائے گا. جب تک پڑکتی ہوئی آنکھیں ہیں, جب تک تڑکتا ہوا دل ہے, جب تک چلتی ہوئی سانسیں ہیں. یہ ابھی ایک انداز ہے تقریر کا, جوشیلا انداز. اب اس کو جب آپ لکھیں گے تو وہی انداز جھلکے گا نا آپ کی تحریر سے کہ وہی جوش میں آیا ہے, وہی بیچارہ اس کو چھوڑ دو تو ایزلی سب کو آگ لگا دے. اچھا اگر آپ وسطانیہ لکھ رہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یار, بہت کوشش کرنے کے بعد بھی الفاظ نہیں آ رہے, جملے نہیں آ رہے, تو لازمی نہیں کہ آپ ایک ہی مجلس میں ختم کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کریں مختلف مجالس میں, یعنی کہ جب دل اچاٹ ہو جائے تو اس کو روک دیں, پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آپ قلم اٹھا لیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں نے قلم اٹھایا اور اس پہ پورے مضمون میں لکھوں گا پھر اٹھوں گا, نہیں. آپ دل اچاٹ ہو جائے تو پھر مختلف نشستوں میں آپ اس کو لکھیں, مطلب آپ اس کو لکھیں مختلف نشستیں, پھر آپ کو یاد رہے. اچھا ایک بہت اہم چیز ہے رموز اوقاف. اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پنکچویشنز. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. عام طور پہ اب ایجوکیشن سسٹم ایسا آ گیا ہے کہ وہ آئیڈیاز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں باہر کی دنیا میں. ہمارے ہاں ابھی تک ان چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ ہم یہاں رہ رہے اس وجہ سے ہمیں یہاں کے اصول کو فالو کرنا ہوگا. if you don't want the rule, just follow the rule. If you don't like the rule, just follow the rule. And when you come on the top, then change the rule. ٹھیک ہے, آپ فالو کرتے جائیں, جب آپ کو اللہ اختیارات دے دے پھر آپ اس کو چینج کر دیں. تو اس میں رموز اوقاف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بتائیں؟ کوما اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پہلے فل اسٹار سے شروع کرتے ہیں.
اردو میں کیا Period. ختمہ. ختم. اچھا ٹھیک ہے, یہ انگلش میں ڈاٹ ہوتا ہے اور اردو میں تھوڑا سا ڈیش کی طرح تھوڑا سا اس کو. یہ کہاں آتا ہے؟ جملے کے ختم پہ. جملے کے آخر میں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کوما. کومے کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سکتہ. اچھا یہ کہاں آتا ہے؟ قرآن میں سکتا تھا اسی وجہ سے. کلا بل رون. جی وہ ایک بندہ کی ایک مربع والے کے پاس کہا کہ مربع ہے. یار مربع تو ہے لیکن اتنا گاڑا نہیں ہے جتنا آپ مانگ رہے ہو. کوما کہاں آتا ہے بھائی؟ گیپ دینے کے لیے وقفے کے لیے. جہاں آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو سانس نہ ٹوٹنے پائے آپ کی, مطلب آگے پڑھے لیکن کچھ ڈفرینس کرنے کے لیے نا. کلمے کی 3 قسمیں: اسم, فعل, حرف. اب یہ اسم, فعل, حرف کے درمیان کیا آئے گا؟ کوما ہے. میرے پاس پینسل, کتابیں, کاپیاں اور جیومیٹری ہے, تو یہ اس درمیان میں کیا آئے گا؟ کوما آئے گا. ایک آتا ہے وقفہ, جس کا یہ سمبل دیکھیں آپ لوگوں نے. یہ پھر وہاں آتا ہے جہاں آپ نے سانس ذرا زیادہ دیر کے لیے آپ رک جائے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں سیمی کولن. سیمی کولن. ٹھیک ہے. اور سکتے کو کوما بولتے ہیں. اور ایک ہے رابطہ, کولن. رابطہ کیا نشان ہوتی ہے اس کا؟ یہ نشان رابطہ. میں جسٹ بتا دیتا ہوں, پھر اس کا میں آپ کو پورا پیج دے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی کہ کہاں کون سی چیز یوز ہوتی ہے. اچھا, ایک ہے سوالیہ نشان. انورٹڈ کوما. سوالیہ نشان کس کو بولتے ہیں؟ کوسچن مارک. سائن آف انٹروگریشن. انٹروگیشن. کوشچن مارک. ہاں آسان کر دیا. قوسین. قوسین کسے بولتے ہیں؟ بریکٹس. ٹھیک ہے. اور ایک ہے ندایا یا فجایا. اس طرح اس کو سائن آف کیا بولتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن. کیا؟ ایکسکلیمیشن مارک. ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ہے. یہ کہاں یوز ہوتا ہے؟ جب کسی کو پکارو, جناب علی, صدر مقام, یا کسی کو عزیزو, عزیز من. ٹھیک ہے. یہ لوگو. اے لوگو, اے بزرگو. دعا یا شاید اس طرح. ایک ہوتا ہے خط, ڈیش. اس طرح یہ یوز ہوتا ہے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ دیکھیں کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ معترضہ ہے. اس کا ماقبل اور مابعد سے اگر یہ ہٹا بھی دیا جائے تو جملہ پورا ہو سکتا ہے. جیسے میں کہوں زہیب, اللہ اس کو صحت دے, بہت اچھا انسان ہے, بہت محنتی ہے. اب یہ اللہ اس کو صحت دے, اب یہ کیا اگر ہم اس کو نکال بھی دیں تب بھی وہ جملہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کو 2 ڈیش کے درمیان لکھ دینا ہے تاکہ پتہ چلے کیا جملہ معترضہ ہے. فجایا اور یہ ایک چیز ہے, ندایا اور فجایا, سائن آف ایکسپلینیشن. اچھا, ایک ہوتا ہے حذف کے نشان, ڈیش 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 ڈیش. جاری ہے. جاری ہے یا آپ ان الفاظ کو ذکر کرنا نہیں چاہتے. دونوں ٹھیک ہے. یا آپ ان الفاظ کو ذکر نہیں کرنا چاہتے, جیسے کہ آپ کو یار میں فلانا ایس ایچ او کے پاس گیا, اس نے بہت برا رویہ میرے ساتھ رکھا اور بہت سی گالیاں دی, ڈیش 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 ڈیش. اور اس گالیوں کا آپ ذکر نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں
اس کو بولتے حذف، نشان حذف بولتے ہیں، نشان حذف. یہ میں آپ کو بتا دوں کنفرم، یہ ابھی ذہن میں ہے، میں نے اس پہ اس کو دیکھا نہیں تھا. اچھا ٹھیک. اور آپ نے وسطانیہ میں یہ خیال رکھنا ہے، یہ ساری باتیں کیا چل رہی ہے، کس چیز کی چل رہی ہے؟ وسطانیہ. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو آپ کہیں اور پیر صاحب کے چکروں میں پڑ گئے، کسی کو شہد یاد آ جائے، کسی کو کیا یاد آ جائے، تو وہاں سے نکل آئے بھائی وسطانیہ میں آپ لوگ. ٹھیک. تو وسطانیہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے قاری کے لیے لکھنا ہے، قاری کے لیے لکھیں. کون سے قاری صاحب؟ پڑھنے والے. آپ محلے کے قاری صاحب جن کے ہاتھ میں پائپ ہے اور آپ اپنے لیے نہیں. جب آپ لکھ رہے ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ قاری اس کو پڑھے گا، آپ نے اس کو سمجھانا ہے، اس کے لیے لکھنا ہے. آپ نے اپنے لیے نہیں لکھنا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہو کہ میں اس کو کیسے پڑھوں. آپ نے قاری کا نظریہ رکھ کر کہ بھائی وہ پڑھے گا اس کو، وہ اس کو سمجھے گا یا نہیں، اس حساب سے آپ نے مضمون لکھنا ہے، تحریر لکھنی ہے. ٹھیک. ایک اور چیز جس کو شش کاف بولتے ہیں اور 5WH، یاد ہے آپ لوگ کو؟ کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں. WH words. WH questions. WH questions بھی اس کو بولتے ہیں، 5WH بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. when, where, why, which, who, how، کیسے، یہ سارے. اب آپ نے وسطانیہ میں کوشش کرنا ہے کہ اس 6 کوشچن WH کوشچنز جو ہے، شش کاف، 6 کاف، کیوں، کہاں، کب، اس کو آپ اگر آپ نے واضح کر دیا تو آپ کا مضمون بالکل کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کا کوئی محل وقوع ہے تو وہ کہاں سے آ جائے گا، کہ کہاں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اہمیت ہے تو کیوں میں آ جائے گا، کیوں آپ یہ مضمون لکھ رہے ہیں. ٹھیک. اگر اس کا وہ ہے کوئی شکل و صورت ہے تو کیا میں آ جائے گا، وٹ میں آ جائے گا کہ کیا ہے وہ چیز، اس کی شکل و صورت کیا ہے. صحیح. یا اگر اس کا کوئی پروسیجر ہے تو وہ کیسے میں آ جائے گا، کہ کیسے وہ اس کو آپ یوز کریں گے. صحیح. یا اگر کوئی حل پیش کرنا چاہے تو وہ بھی کیسے نہ ہے. یہ 6 کوشچن کو اگر آپ نے 1 بائی 1 کر کے آپ نے اس سے ریلیٹڈ، ہر ایک میں لازمی نہیں گھسڑنا ہے. ابھی بعض مضمون میں کہاں نہیں آئے گا کہ کہاں یہ واقعہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، جسٹ مضمون ہوگا. تو آپ نے لازمی نہیں کہ اس کا کہاں ڈھونڈے، یار ابھی میں ڈھونڈوں کہ کہاں کہاں کہاں، میں اس کا بھی جواب لکھوں. جو آپ کے مضمون سے موافق ہو، موضوع سے، اسی حساب سے آپ نے لکھنا. اچھا. ایک اور چیز جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے وسطانیہ میں ہے، وہ بہت اہم چیز ہے، وہ ہے تحقیق. کیا ہے؟ تحقیق. اور یہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے، اور اس سے ہمارے جو مضمون نگار حضرات ہیں، تحریر لکھنے والے ہیں، وہ بہت زیادہ گھبراتے بھی، بس کرتے بھی نہیں ہیں. یار کون اس پہ سرچ کرے گا، بس ٹھیک ہے واٹس ایپ پہ شیئر ہوا ہے، بس آگے فارورڈ کرو. صحیح. تو تحقیق، اگر آپ صحیح معنوں میں ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صحیح تحقیق ہونی چاہیے، اس پہ صحیح تحقیق کریں. پھر تحقیق کی مختلف قسمیں ہیں، وہ تو پھر الگ سے ریسرچ، کیا بولتے ہیں اس کو، ریسرچ میتھڈولوجیز. ٹھیک. تو جو بھی ہے منہ ٹیڑھا کر کے بولو، صحیح ہو جائے. ریسرچ میتھڈولوجی. اچھا. کچھ لفظ میرے زبان پہ آتے ہی نہیں ہیں، تو اچھے طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے. پھر اس میں لائبریری ریسرچ ہے، کیا ہے، کوشچنیئر ہے، فلانا ہے، سروے ہے، فیلڈ ریسرچ ہے، فلانا فلانا. تو ہمارا ٹاپک ہے نہیں وہ. اگر جو آپ ریسرچ کرنا چاہیں تو اس پہ پھر آپ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. آسان یہ ہے کہ بھائی کتابیں پڑھیں. کتابیں پڑھیں. ویب سائٹ سے بھی آپ اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ویب سائٹ کیا ہو، مستند. ٹھیک ہے. وہ ایسی نہ ہو کہ بس کسی نے بنائی اور آپ کے فلانا ویب سائٹ میں ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیز. اچھا. ایک چیز ہے تاقید لفظی. تاقید لفظی یہ ہے عربی کا، وہ اصطلاح عربی کی ہے، لیکن میں آپ کو اردو میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تاقید لفظی
کہتے ہیں لفظ الفاظ کا مقدم یا مؤخر کرنا. مقدم اور مؤخر سمجھتے ہیں؟ آگے پیچھے کرنا. کہ الفاظ کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگے پیچھے. آگے والے الفاظ آپ نے پیچھے لکھ دی اور پیچھے والے الفاظ آپ نے آگے لکھ دی. آگے پیچھے لکھنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہے آپ نے مثال اس کی یہ ہے کہ یہ قوم آباد زیادہ تر علاقے میں دیر کی تھی. یہ قوم زیادہ تر آباد علاقے میں دیر کی تھی. صحیح. آگے پیچھے یہ قوم زیادہ تر دیر کی ہے. دیر کے علاقے میں آباد تھی. یہ صحیح جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں چیک کرتے ہوئے مضمون چیک کرتے ہوئے میں نے یہ نکالا تھا. تو تاکید لفظی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ جو لفظ آخر میں آئے گا وہ آپ نے شروع میں لکھ دیا. جیسے میں نے بتا دی اردو میں عام طور پہ فعل کہاں آتا ہے؟ لاسٹ میں آتا ہے. اور انگلش میں مڈل میں آتا ہے. ای گوز، ایونٹ. ٹھیک ہے. درمیان میں آتا ہے. صحیح. تو یہ ہو گیا. تاکید لفظی سے آپ نے بچنا ہے. تکرار سے آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بچائیں. تکرار، ریپیٹیشن، بار بار ایک لفظ کا آپ استعمال کر رہے ہیں. بلکہ تکرار کی وجہ آپ کیا کریں؟ مترادف استعمال کریں. اگر وہی لفظ آپ دوبارہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بامعنی وہی معنی والا لفظ دوبارہ یوز کریں. لازمی نہیں کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تو دوبارہ بھی وہی الفاظ تیسرا، وہ بوجھل ہو جائے گا مضمون آپ کا جو ایسے ہے. مثلا ایک مضمون میں چیک کر رہا تھا، اس میں تھا روداد لکھی تھی، اس میں جلسے کی روداد. اس لکھا تھا کہ فلانا عالم ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیے. پھر کچھ بیان کے وہ لکھ دیے اس میں یہ کہا. پھر فلانا عالم آیا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا. ہر کوئی اپنے مخصوص انداز اس کو 6-7 دفعہ لکھا تھا. میں نے بھائی یار یہ مخصوص انداز کو تھوڑا سا چینج کرو. یہ بار بار مخصوص اور کچھ سمجھ میں نہیں ہے. مخصوص انداز یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ آپ کے اس میں تکرار نہیں ہونی چاہیے. اچھا، غلط مشاہدہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. غلط مشاہدہ یعنی آبزرویشن آپ نے کی نہیں ہے اور آپ اس میں لکھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. اس کی کل اور پچھلی کلاس میں نے مثال دی تھی. برف باری کے دوران سخت سردی تھی. برف باری کے دوران سخت سردی نہیں ہوتی، بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی. سردی ہوتی ہے، برف باری کے بعد پھر بہت زیادہ سردی ہے، برف باری رک جاتی ہے. اسی طرح دوپہر کے سخت 2-3 بجے چڑیا چہچہا رہی ہوتی ہے نا. تو اگر آپ مشاہدہ لکھ رہے تو آپ کا مشاہدہ ایگزیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیا ہوا یا کسی سے سنا اور معتبر آدمی نے اس لکھا ہو. تو آپ کے مشاہدے بھی، آبزرویشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا، تو یہ وہ باتیں تھی جو آپ نے مضمون کے درمیانی حصے میں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کچھ اور بھی ہیں ہو سکتی ہیں جو ہم سے رہ گئی ہوگی. آپ لوگوں نے پھر اس کو مزید اپنی بھی ریسرچ کر لینی ہے. اسی پہ اکتفا نہیں کرنا ہے کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. اچھا، ابھی آگے بڑھنے سے پہلے، مضمون کے اختتام تک جانے سے پہلے آپ کو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں. وہ ٹاسک یہ ہے، ایک تو آپس میں ڈسکشن کریں یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے. کچھ یہ جو نئے ساتھی آئے ہیں آپ ایک کے ساتھ ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. جو پچھلا سبق ہے وہ بھی تھوڑا سا دہرائیں اور آج کے سبق پر بھی تھوڑا ڈسکشن کریں. پھر ایک ٹاپک، ٹھیک ہے، وہ سلیکٹ کر لیں، اس پہ اس کے ابتدائیہ بھی لکھیں اور وسطانیہ بھی لکھیں. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی اس کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. دو بندے ایک ساتھ گروپ میں، ٹھیک ہے. آپ دونوں ہو جائیں، نہیں آپ تو دونوں نئے ہیں، آپ دونوں ہو جائیں اور آپ دونوں ہو جائیں، ٹھیک ہے. آپ یہاں آ جائیں اور آپ دونوں ہو جائیں. آپ کی باقی سہیلیاں تو آئی نہیں ہے آج. تو یہ آپ وہ کر لیں. 10-15 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے. پھر ہم آگے اختتام کی طرف جاتے ہیں. کہ اس کا کوئی ایگزیکٹ فارمولا نہیں ہے کہ بس اس فارمولے کے تحت اس کو ختم کرنا ہے.
وہ ہر محرر، ہر مضمون نگار، ہر قلم نگار کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، وہ اس پہ جا کے ختم کرتے ہیں۔ البتہ چند مشہور اختتامیے ایسے ہیں کہ آپ شعر پہ آخر میں جا کے شعر لکھ کر آپ کیا کر سکتے ہیں، اختتام کر سکتے ہیں، یعنی موضوع سے ریلیٹڈ کوئی شعر آپ نے لکھ دیا۔ اسی طرح پورے جو مرکزی خیال ہے اس کا نچوڑ آپ نے لکھ دیا، پورا مضمون اس کا نچوڑ چند الفاظ میں آپ نے لکھ دیا، کوئی تجاویز آپ نے دے دی، ٹھیک ہے کہ یہ پورا مضمون آپ نے پورا لکھ دیا، اب اس کے لیے یہ تجاویز ہے۔ اچھا، سوال پہ آپ ختم کر سکتے ہیں کہ پورا آپ نے مضمون لکھ کر آخر میں سوال کر لیا، گورنمنٹ سے سوال کر لیا یا اسٹوڈنٹ سے سوال کر لیا، جس کے لیے آپ نے مضمون لکھا ہے ان سے آپ کوئی سوال کر کے، تاکہ وہ ایسے سوال ہو کہ ان کو سوچنے پہ مجبور کرے، ٹھیک۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نا مضمون میں کہ 3 طرح کے وہ کرنے ہیں آپ نے پریزنٹیشن میں، کیسے کرنے ہیں؟ ٹیل دیم what you are going to tell them، ٹیل دیم شروع میں، یہ ابتدا میں ہوگا نا، ابتدائیہ، ٹیل دیم what you are going to tell them، آپ وہ بتائیں ان کو جو آپ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، ابتدا میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مین باڈی میں ٹیل دیم کہ ان کو بتا دیں، اور آخر میں ٹیل دیم what you have just told them، صرف اسے بتا نہیں صرف اس کو نہیں بتانا ہے، جو ابھی آپ نے جو بتایا ہے اس کو دوبارہ بتایا، ٹھیک ہے۔ ٹیل دیم what you are going to tell them، دوسرا ٹیل دیم، تیسرا ٹیل دیم what you have just told them، یعنی کہ پہلے ابتدا میں آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میرا مضمون کس نوعیت کا ہے، پھر آپ اپنے پیراگراف جو 2-3 ہیں مین باڈی اس میں ٹیل دیم، آپ بتا دیں کہ جو آپ بتانا چاہتے تھے، اور آخری پیراگراف میں وہ بتائیں جو آپ اپنے مضمون میں ان کو بتایا ہے، یعنی اس سب کا خلاصہ کیا بتائیں، ان سب کا خلاصہ بتا دیں، ٹھیک ہے، ان سب کا کیا بتا دیں، نچوڑ اور خلاصہ۔ نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ نچوڑ بالکل خلاصے کا بھی خلاصہ ہوتا ہے، آخری چند یہ اس ورڈز میں آپ اس کو کیا کر لیں، کور کر لیں۔ ریشیو سمری اس کو کہتے ہیں سر، ہاں ایک ریشیو تو ایک سمری ہوتی ہے، سمری اور بتائیں کیا فرق ہے ان میں، بتائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کوئی آخر میں آیت بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی شعر بھی لکھ سکتے، وہ کیا نام ہے، حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی نتیجہ بھی اس کا آپ بیان کر سکتے ہیں، یہ جو پورا مضمون ہے اس کا آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے، صحیح۔ تو یہ آپ کے مضمون کا میں نے شروع میں بتا دی، کوئی لگا بندہ فارمولا نہیں ہے کہ لازمی اس طرح سے آپ نے اختتام کریں، چند میں نے آپ کو بتا دی، یعنی آپ خود جب لکھنا شروع کر دیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یار کہ یہ کہاں پہ میں اس کا اختتام کروں، اور چند جو کالم نگار اور مضمون نگار ہے ان کے کالمز پڑھے، انہوں نے کیسے ان کا اختتام کیا، تو اس سے بھی آپ کو کافی آئیڈیا مل جائے گا کہ اختتام کیسے کرنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں ایسی تھی جس پہ اکثر لوگ اختتام کرتے ہیں اس طرح، تو آپ بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ختم اسٹارٹ۔ اس کے بعد جی جیسے میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، وہ مصطفی اسماعیل صاحب کی جو کتاب دور اعظم کی شبہات و غالب تھے، اسی نام سے ایک کالم تھا اور اسی کتاب کے بارے میں تھا، تو شروع میں ان کے جو ہے 2-3 جو مغالطے مشہور دنیا آج کل لوگوں میں، تو مصطفی اسماعیل صاحب کے وہ باتیں بتائی کہ اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، اس بارے میں یہ کہتے ہیں، پھر ختم انہوں نے اس طرح کیا کہ کتاب کے بارے میں جو ہے نا 2-3 جملے بتا کر کالم ختم کر لیا۔ اب یہ کتاب کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے، اختتام ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اصل اندازہ تو کتاب پڑھ کر ہی آپ کو ہوگا، ٹھیک، کہ آپ نے چند کتاب پہ تبصرہ کر دیا اور آخر میں یہ جملہ کہہ کہ آپ نے ختم کر دیا، کہ اصل آپ حقیقت کو اس وقت جان سکتے ہیں جب آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے۔
یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلسطین کے بارے میں آپ نے پورے صورتحال بتا دی، پھر آپ یہ کہیں کہ ان باتوں کا اصل میں اندازہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم وہاں جا کر دیکھ لیں کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ اور جو باقی عام مخلوق ہیں ان کے ساتھ. تو اس طرح کے وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیسے آپ نے اختتام کرنا ہے. اب مضمون نگاری سیکھنے کے لیے چند کام آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا ہے. آپ جو مضمون نگاری یا کالم نگاری سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے نیت کو ٹھیک کرنا ہے کہ میں کیوں یہ مضمون نگاری سیکھنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں. اس لیے نہیں کہ میری واہ واہ ہو اور لوگ کہیں یار کیا رائٹر ہے اور مجھے اس پہ پیسے ملنے شروع ہو جائے، ارننگ شروع ہو جائے، تو اس پہ نہیں، بلکہ آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ ایک ایک حرف میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور واقعی بن سکتا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے، پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں اہمیت نہیں دیتے. دیکھو آج کل ہمارے ہاں ہمارے استاد کہتے ہیں عجیب مزاج بن گئے، لڑائی کہیں اور چل رہی ہے اور اس کا مقابلہ ہم کہیں اور کر رہے ہیں. مثلاً مثال کے طور پہ یاسر پیرزادہ ایک کالم نگار جنگ میں لکھتے ہیں، تو انہوں نے سود کے موضوع پہ سود 2 کالم میں نے خود پڑھے تھے، سود 1 پہ دوسرا کالم لکھا سود 2. اس میں انہوں نے سود کو آج کا جو چل رہا ہے بینکنگ کا سود فلانا سود کہا کہ یہ سود ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ دلائل دے کے وہ 2 کالم لکھ ڈالے. اب کتنے لوگوں نے اس کالم کو پڑھا ہوگا؟ جنگ کتنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کے اندازے کے مطابق؟ پبلیکیشن کروڑوں لاکھوں، چلو لاکھوں تک چلے جائے، اگر کم کر دے کروڑوں کو چھوڑ دو، لاکھ پورے پاکستان ہی میں بات کرو، لاکھ گھر چلو. ٹھیک ہے، اب اس کے خلاف میں سود کے حرمت پر یعنی کہ سود حرام ایک کتاب لکھ لوں، کتنے لوگ پڑھیں گے اس کو؟ کم پڑے گا اور کم ہو جائے گا. 1000 تو اس کی چھپنے کی تعداد، کیونکہ خرچہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اب اس کو اگر میں زیادہ خرچہ کروں تو 2200 کر دوں گا، بہت زیادہ کر دوں گا تو چلو 10,000 میں چھاپ دوں گا، تو 10,000 لوگ اس کو پڑھ لیں گے، تو 1/3 بھی نہیں ہے اس کا. تو مقابلہ کہاں ہے اور ہم کہاں لے کر ہیں؟ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ بھائی وہاں گلمنڈی چوک پہ لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہاں یہاں کر رہے، اس کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ لڑائی آپ کی میڈیا میں چل رہی ہے اور آپ کہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس کا وہ چلو اثر ہوگا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، کتاب آپ نے لکھ دی، ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ اسی پلیٹ فارم میں جا کے اسی انداز میں اسی اصول اور ضوابط کے ساتھ لکھے تو اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ افیکٹو ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اتنی اہم چیز ہے. اگر آپ اس کے لیے صحیح اپنے آپ کو تیار کر لے اور اس فیلڈ میں اگر آپ کی دلچسپی ہے اور آپ آگے جانا چاہیے، اس میں بہت زیادہ آج کل تو آن لائن بھی آ گئے، کانٹینٹ رائٹنگ بھی آ گیا، اس میں آپ اخبار میں بھی جا سکتے ہیں، میگزین کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، ڈرامہ بھی لکھ سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے لیے ڈرامہ لکھیں. آج کل سوشل میڈیا کانٹینٹ رائٹرز بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی، خاص کر بڑے بڑے ولاگرز ہوتے ہیں، وہ ولاگ روزانہ بناتے ہیں، تو ان کو کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے کہ میں کس چیز پہ ولاگ بناؤں، میں کس چیز پہ میں ولاگ بناؤں، مجھے کوئی ایسا وہ دے دے. یا جو سوشل میڈیا ٹی وی سیریز چلتی ہے تو اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، ڈرامہ لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے لازمی نہیں کہ آپ بڑے بچوں کی آپ کیا کریں، ڈرامہ لکھیں ان کے لیے. ایک بیت السلام والوں نے 1-2 بچوں کا ایک چھوٹا سا کلپ، کتنے ملینز یا کتنے ان کے ویوز آ گئے کہ 2 بچے وہ کہہ رہے یار اس دفعہ میں جا کے بس شادی کی بات کروں گا. دیکھا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو؟ کپڑے دھو رہے اور بات کر رہے. اب دیکھو یہ کسی نے لکھا ہے نا، تبھی انہوں نے اس کو صرف پریزنٹ کیا. اب کتنے لوگوں نے دیکھا؟ تو یعنی اس فیلڈ میں بہت زیادہ کام کر بھی سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی، اس کی ضرورت بھی ہے. سر اس میں آن لائن پلیٹ فارم جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلے اردو یعنی کہ ریڈرز تو ہوں گے، لیکن اردو لکھنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو. لکھو ویب سائٹ ہے، لکھو ویب سائٹ ہے، آپ لکھیں. اور میں آپ کو اسلامک رائٹرز موومنٹ ایک ادارہ ہے، اسلامک رائٹر فورم ایک ادارہ ہے،
وہ چھاپتے ہیں آن لائن. جیسے لکھو ویب سائٹ ہے جی یہ اس پہ جاتے رہتے ہیں, آپ اس کو ممبرز بن جائے, وہ اپنے ویب سائٹ دے دیں. اور آپ کے پاس تو ہے نا یار فیس بک تو ہے, جی ٹھیک ہے, اس پہ آپ ہمارے دوست تھے عبدالغفار شیرانی صاحب جوب میں ہوتے, وہ فیس بک میں ہی لکھتے تھے لیکن کمال لکھتے تھے, عجیب زبردست, اللہ نے ان کو بس ان کی قلم میں پاور رکھی تھی. تو کتنے اخبار والوں نے ان سے رابطہ کیا کہ یار آپ ہمارے لیے لکھا کریں, فیس بک سے انہوں نے ان کو لیا. جو محنت جس چیز پہ کی جاتی ہے تو لوگوں کو خود بخود احساس ہو جاتا ہے یار کہ یہ چیز اس بندے میں ہے, وہ خود پھر آپ سے ڈیمانڈ کریں. تو صرف یہ کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ واقعی میں مجھے یہ کام آتا ہے, تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کرتے پھر آپ ویب سائٹس پہ آ جائے, آپ چھوٹے اخبار. میں آپ کو بتاؤں گا کل اس پہ ہمارا پورا ایک بات ہوگی کہ آپ نے مضمون لکھنے کے بعد کرنا کیا ہے, اس پہ بات ہوگی. اور کل انشاءاللہ اگر وقت رہا تو تحریر کی قسمیں میں بیان کر دوں گا کہ آپ بیتی کیا ہوتی ہے اور افسانہ کیا ہوتا ہے, ناول کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے میں آپ کو اس پہ بات کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کام آپ نے کیا کرنا ہے, نیت ٹھیک کرنی ہے. دوسرا کام, جب آپ مضمون لکھنے بیٹھ جائے تو ایک پرسکون ماحول کوشش کرے کہ آپ کو مل جائے, پرسکون ہو, یعنی کہ شڑخ پڑاخ ٹخ بچے بھی رو رہے اور آپ ایک کو فیڈر دے رہے اور دوسرے کو جو ہے بسکٹ کھلا رہے اور ایک کو سیرلیک پلا رہی ہے, تو ایسے ماحول میں کالم لکھنا یا مضمون لکھنا مشکل ہے. پرسکون ماحول ہو, اور اگر آپ لکھنے بیٹھ جائے تو بہتر یہ ہے کہ باوضو کوشش کر لیں کہ آپ کا وضو ہو, تاکہ آپ پہ واردات اچھے ورود ہو, مضامین کا اور الفاظ کا اور جملوں کا اچھے سے اچھے ورود ہو. اور مضمون لکھنے کے لیے چاہے جس لینگویج میں آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں, چاہے اردو, عربی, انگلش, یہ تین ہمارا مین ٹاپک ہے, تو اس کے لیے کہ آپ اسی زبان میں بات چیت شروع کر دیں, اسی زبان میں بات چیت شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اردو میں آگے جانا چاہتے ہیں تو اردو میں بولا کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ کی زبان اردو نہیں رہے تو پھر تو آپ کی مزے. اور اگر آپ انگلش میں جانا چاہتے ہیں تو انگلش بولنا شروع, آپ عربی میں لکھنا چاہتے ہیں تو عربی بولنا شروع کریں, اور ایسے بولے کہ کوئی آپ کو اردو میں بولے, آپ جواب عربی میں دیں, آپ جواب انگلش میں دیں. اس سے آپ کا جو رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی, اور جو تذکیر اور تانیث وغیرہ کی غلطی ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی, نکل جائے گی. ہم لوگ شرماتے ہیں, انگلش میں کیسے بات کریں گے, لوگ ہنسیں گے, اردو میں کیسے بات کریں گے. میں اور میرا دوست تھا, دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے تھے عصر کے ٹائم, تو ہم باتیں کر رہے تھے اردو میں, تو ہمارا ایک دوسرا لاہور کا دوست آیا, ویسے کر ایک دفعہ مجھے ایسے دیکھا, پھر دوسرے کو ایسے کہا, زندگی میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں 2 کوئٹہ وال, یعنی کوئٹہ کے 2 بندے, اور دونوں پٹھان, اور دونوں اردو میں بات کر رہے ہیں بغیر کسی مجبوری کے. بہت حیران ہو گئے کیسے یار 2 کوئٹہ وال اور 2 پٹھان اور اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. تو ہماری ایسی عادت وہاں بن گئی تھی, جبراً ہم اردو بولتے تھے تاکہ ہماری اردو کچھ ٹھیک ہو جائے, اور نہ ہماری اردو تو پٹھان اور بلوچ کی اردو تو ویسے ہی گلابی ہوتی. تو کوشش کر کے ہم ابھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الحمدللہ تھوڑی بہت, ابھی بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ ایگزیکٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی بہت اس میں گزارا ہو گیا الحمدللہ. تو جب آپ بات کریں گے, اردو بولیں گے, پٹھانوں سے ہی اردو بولیں گے. تو ابھی ہمارے مہمان آئے تھے تو وہ پشتو, باقیوں سے پشتو بولتے, مجھ سے اردو بولتے تھے. تو وہ لوگ بولتے یار یہ پٹھان ہے, ہاں پٹھان ہے, تو آپ لوگ کیوں اردو بولتے ہیں؟ ہم کہیں دارالعلوم میں ہماری عادت بن گئی کہ اردو بولنا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ابھی بھی اکثر جو دوست ملتے ہیں تو آپس میں اردو میں ہی بات کرتے ہیں. تو جو زبان آپ نے سیکھنی ہے اس میں بات کرنا آپ شروع کر دیں, ٹھیک. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ, آپ راستے پہ جا رہے, کوئی ورڈ آپ نے دیکھا یار یہ آپ کو نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں ڈائری پہ. چھوٹی ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے, یہ مضمون نگاری میں ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا ہے. گڈ, ماشاء اللہ. تو اس میں آپ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں کیا اس کو کیا بولتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں اچھا سوالات آپ کیے کرے لوگوں سے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے دوست تھے تو وہ انگلش
نہیں عربی میں بہت ماہر تھے. میں نے ان سے کہا یار آپ نے عربی کیسے سیکھی؟ اس نے ایک ٹرک مجھے بتائی کہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی لفظ آپ کو نظر آیا کہ آپ کو نہیں آتا اس کو ڈائری پہ نوٹ کر لے, پھر جا کے ڈکشنری کھول کے اس کو دیکھ. پھر انہوں نے خود اپنی مثال دی, کہا کہ میں سفر کر رہا تھا بس میں تو راؤنڈ اباؤٹ آیا, چورنگی جس کو بولتے ہیں, دیکھیں. اب کہا میں نے کہا یار اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بس میں نے ڈائری میں نوٹ کی, پھر جا کے ڈکشنری دیکھی تو اس میں لکھا دوار بولتے ہیں, دوار, دور سے نکلے, دار یا دور اس پہ گھومنا. تو اب دیکھو ایسے ایک ورڈ اس کو آ گیا. تو آپ کو بھی جو لفظ نہیں ہے تو کوشش کر لے اس کو لکھ لے اور جا کے اس کو ڈکشنری سے لکھ لے, اور اس کو پھر اسکیننگ چارٹ جو آپ کو مل چکا ہے اس میں آپ کیا کریں, انٹر کر دیں, تاکہ ایک نیا لفظ کا اضافہ آپ کے اس میں ہو جائے. اچھا یہ کام. اور مشق 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 مشق, جتنا آپ مشق کریں گے, مشق پریکٹس, صحیح, ایکسرسائز, اس کو لکھیں. جتنا آپ مشق کریں گے مضمون لکھنے کا, کریں گے تو آپ کو مضمون نگاری آ جائے گی. ایک مضمون جو آپ کو ایک کالم نگار یا مضمون نگار اچھا لگتا ہے اس کو پڑھیں, بار بار پڑھیں, پھر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اس کو کاپی کریں گے تو آپ کی اپنی رائٹنگ اور ان کی مل کر ایک نئی چیز بن جائے گی. ایگزیکٹ اس کو بالکل بھی نہ کرے گی, بالکل اسی طرح کرنا ہے. یہ بعض قاری حضرات ہوتے ایگزیکٹ سدیش کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے, تو کچھ دیر تو کر لیتے, پھر بیچارے ڈماڈول ہو جاتے. تو آپ زیادہ نہیں, ہاں کوشش کریں ان کا ہو جائے, اور پھر اپنے بھی اس میں شامل کریں, ایک نئی چیز بن جائے گی اور وہ زیادہ مزیدار ہوگی. لیکن برتکلف بالکل بھی آئی نہیں اسی طرح کاپی کرنا, اس کا فائدہ نہیں. اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے اور جو کہ بہت مشکل ہے وہ ہے مستقل مزاجی. احب الاعمال الى اللہ ادوموها وان قل, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم. آپ روزانہ لکھے چاہے آپ 5 سطریں لکھیں, اگر اس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے, رکھ کے اپنے پاس کسی اور کو بتا دے تاکہ وہ بن جائے. تو یہ پورا آپ کا مضمون نگاری کا پروسیس تھا. جتنا آپ مشق کریں گے, بار بار ایک موضوع اٹھا کے اس پہ لکھنا شروع کر دیں. گائے میں نے اس دن آپ کو بتایا کہ گائے پہ لکھ کے, کھڑکی پہ لکھ کے, اس طرح کی چیزوں پہ لکھنا شروع کر دیں. موبائل پہ لکھ کے, اسٹینڈ پہ لکھ کے, کرسی پہ لکھ کے. ایسی چیزوں پہ جب آپ لکھیں گے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کیا کرسی پہ میں کیا لکھوں. تو اس میں آپ کی خاکہ سازی کی پریکٹس ہو جائے گی. بار بار آپ جب مشق کریں گے اس طرح تو آپ کے پاس عنوانات کی بھرمار ہوگی, اور آپ کے پاس پھر کیا نام ہے, بار بار مشق کرنے سے آپ کی تحریر میں خود جان آ جائے گی, آپ کی تحریر شاندار بن جائے گی. اگر آپ میری طرح کبھی موڈ بنے لکھنا شروع کریں گے تو پھر وہ جان نہیں ہوگی تحریر میں, ٹھیک ہے. تو آپ مستقل لکھا کریں, یہ نہ دیکھیں یار کون پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا, اخبار میں شائع ہوگا نہیں ہوگا, میگزین والے لیں گے یا نہیں لیں گے, پتہ نہیں سے مجھے ارننگ آئے گی نہیں آئے گی. نہیں, ہمارے ہاں اور یہ بہت صبر آزما کام ہے. رائٹنگ بہت صبر مانگتا ہے. یہ وہ اسکل ہے جو ایک دم نہیں آتی کہ آج آپ نے مضمون نگاری کا کورس کر لی اور کل آپ کو یہ آ گیا اور آپ کا جنگ میں امید میر اور سلیم صافی کے درمیان میں آپ کا کالم چھپ گیا. اس طرح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں لوگوں میں صبر نہیں ہے. وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے ایک بندے کو میں سکھا رہا ہوں وہ آن لائن کیسے کمایا جاتا ہے. بولتے میں کچھ 1-2 کلاسیں اس نے لی, تیسری کلاس میں آیا سر ڈالرز کب آئیں گے, ڈالر کب آئیں گے. اللہ کے لیے 2 کلاسیں لی اور آپ کہہ رہے ڈالر کب آئیں گے. تو ایسا نہ آپ نے 1-2 کلاسیں لے کر آپ کہو کہ سر یہ ہمارا مضمون تو جنگ میں چھپ ہی نہیں رہا ہے, اس کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہے. تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے. جتنا آپ کے اندر صبر ہو, اس رائٹنگ بہت زیادہ صبر کا کام ہے. جس انسان میں جتنا زیادہ صبر ہوگا وہ اتنا زیادہ اچھا رائٹر بن سکتا. تو صبر سے آپ کام لیں, وہ وقت آئے گا اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ وہ وقت نہیں آئے گا. وہ وقت آئے گا, لازمی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, صبر. کیا صبر. اگر صبر نہیں کریں گے تو قلم میں جان نہیں آئے گی. اور جو اصول بتائے گئے جو پہلی 2 کلاسوں میں بھی تھے,
آج بھی جو بتائیں ان سب کو سامنے رکھ کر آپ نے کام کرنا ہے. ایک تو ایک کہ بس الٹھپ شروع ہو جائے, وہ چلو مضمون تو آ جائے گا لیکن اس کا جو جان ہے جو کئی چھپنے کے قابل ہو کہ لوگ اس کو پڑھیں, وہ اس میں چاشنی نہیں ہوگی. تو اصول, سب سے پہلا اصول کہ مواد کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑا کام. سٹارٹ کہاں سے لینے؟ مواد کو حاصل کرنے سے. اور مواد میں جو سب سے بڑا سورس ہے وہ کتابیں ہیں. مطالعہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں, جتنا آپ پڑھ سکتے آپ پڑھیں. کہ آپ ہمارے استاد کہتے تھے اتنا پڑھو کہ قلم خود اگلنا شروع کرے, خود قلم اس کو بےتابی ہو کہ یار لکھو اتنا پڑھو. اور کہا کہ 1000 ایک لائن لکھنے کے لیے آپ کو ایک صفحہ لکھنے کے لیے آپ کو 1000 صفحے پڑھنے ہوں گے, اور ایک لائن لکھنے کے لیے آپ کو 100 لائن پڑھنی ہوگی, 100 سطریں پڑھنی ہوگی, پھر جا کے آپ کی ایک لائن. ابھی ہم جیسے لوگ کہیں دیکھو میں نے ابھی ایک لائن لکھ دی, کوئی پڑھا نہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ نے لکھ تو لیا, لیکن وہ لائن اس قابل ہے کہ وہ کہیں شائع ہو جائے, چھپ جائے. لکھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی لکھ سکتے ہیں, بچے بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن وہ لکھنا ایسا ہو کہ کل آپ کو کوئی دوسرا آفر بھی کرے یار کہ میرے لیے لکھو, اور آپ کو لوگ اس پر پیسے بھی دیں. یہ کمال ہے. اور آج کل یہ چیز نہیں ہے, صبر کا نام و نشان ہی نہیں ہے ہمارے. اللہ بس ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس مستقل مزاجی کے ساتھ کام, اس کو سیریسلی, بہت اچھی فیلڈ ہے اور بہت صدقہ جاریہ اس میں آپ کما سکتے ہیں. خاص کر کے بچوں کے لیے لکھنے والے بہت کم ہیں, اور سب سے مشکل بھی بچوں کے لیے لکھنا ہے کہ بچوں کے لیے, کیونکہ آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے لکھنا ہے. اور یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ہیں. میری خواہش ہے کہ لکھیں, اس پہ لوگ ایسے مل جائے کہ اس کے لیے ہم بچوں کے لیے ڈراماز لکھیں, بچوں کے لیے ہم کنٹینٹ کریٹ کریں, تو خیر آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال؟ فضائل اعمال